میرا باپ ماموں سے ڈرتا تھا، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ میرا ماموں جو ہے وہ کچہری میں تھا، تو اس کا ایک اپنا رتبہ، ایک اپنا ٹیکہ تھا۔ لہٰذا میرے باپ نے وہاں سے چلے جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی اور اس شہر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرے باپ کے چلے جانے کے بعد میرے ماموں نے میری ماں کی ذمہ داری کو اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ ادھر جب یہ طلاق ہو گئی تو میرے گھر والوں نے، یعنی کہ جو میرے ماموں کے گھر والے تھے، ان لوگوں نے میری امی کے ساتھ بالکل ہی ایسا سلوک شروع کر دیا کہ جیسے ہم لوگ اچھا سلوک نہیں کہتے تھے، ایک ناقابل برداشت قسم کا سلوک تھا جو کہ وہ لوگ کرنے لگے۔ لہٰذا میرے ماموں نے میری امی کو بڑی سختی سے منع کر دیا کہ تم جو ہے اب اس گھر میں نہیں رہو گی، میں تم دونوں کو لے کر کے کسی علیحدہ جگہ پر رہوں گا۔ ایک ماموں ہی تھے جو کہ ہر جگہ پر ہمارا ساتھ دیتے چلے آ رہے تھے اور ماں کو پیسوں کی بھی ہیلپ کرتے تھے، اور جہاں پہ کپڑا جوتی یا اس کے علاوہ بھی کچھ ضرورت پڑتی تھی تو ماموں جو ہے وہ ماں کے لیے کام آتے تھے۔ لہٰذا اسی طریقے سے یہ سرکٹ چلتا رہا، اور اس سرکٹ کے چلتے جو ہے وہ ایک علیحدہ گھر لے کر کے ماموں نے ہم دونوں کو دے دیا۔ اب کیونکہ وہاں پر ماموں کے چھوٹے بھائی جو تھے انور، وہ بھی موجود تھے دوسرے گھر میں، اور ماموں کی بہنیں بھی موجود تھیں، یعنی کہ میری پھوپھیاں، اور میرے ماموں جو دوسرے تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ لہٰذا اس گھر میں ماں باپ بھی تھے اور اس گھر میں سارے لوگ موجود تھے۔ تو کیونکہ یہاں پر جو نیا گھر تھا، یہاں پہ صرف میں تھے اور میری ماں تھے، تو اس لیے ماموں فرہاد بھی ہمارے ساتھ ہی رہنے لگے، اور انہوں نے مکان کا کرایہ، گھر کے خرچے اخراجات سب کچھ اٹھانے کا فیصلہ کر دیا۔ بابا کے ہوتے ہوئے ہم لوگوں نے کبھی ان چیزوں کا تصور نہیں کیا تھا کہ جو ماموں ہم لوگوں کے لیے لاتے تھے، وہ روز ہم لوگوں کے لیے فروٹ لے کر کے آتے تھے، ہم لوگوں کو پیزے، برگر، شاورمے، اس قسم کی چیزیں کھلا لاتے تھے، کڑھائیاں بنتی تھیں، اور گھر میں اچھا خاصا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو وقت ہے وہ میرا اور میری ماں کا بڑا ہی زبردست گزرتا چلا جا رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری ابھی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، 7-8 سال کی تھی، لیکن یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو اب میں بھی سوچنے سمجھنے لگ گئی تھی۔ میرا ماں باپ جو ہے اس نے دوبارہ نہ ہم لوگوں سے کبھی کوئی واٹس ایپ کا رابطہ کیا، نہ ہی ہمیں کوئی کال کی، اور نہ ہی جو ہے وہ ہمارے رابطے میں آیا۔ شاید اس نے بھی شکر ادا کیا تھا کہ اس کی جان چھوٹی، کیونکہ پہلے بھی بتایا کہ اس کا ایک بیٹا پہلے بھی تھا جو کہ اس نے پہلی عورت جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی، اور اس کے بیٹے کو بھی اس نے جو ہے وہ کچھ خاص توجہ نہیں دی تھی، اسی لیے میں بھی اس کے لیے کوئی خاص توجہ کا باعث نہیں تھی، اور میرا باپ جو ہے وہ مجھے چھوڑ کر کے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ اس تمام صورتحال میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات تھی جس کو میں اب آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور یہی اس کہانی کا سمجھ لیجئے کہ نچوڑ ہے، اور یہاں پر آپ کو ایک ایسی چیز، ایک ایسی بات دیکھنے کو ملے گی کہ جو اس وقت میں بچہ ہونے کے ناطے سے سمجھ نہیں سکی، یعنی کہ 7-8 سال کی ایک بچی جو ہے وہ کتنا کی کسی معاملات کو سمجھ سکتی ہے۔ ویسے تو آج کل 7-8 سال کی بچیاں بھی اچھی خاصی سیانی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال مکمل سیانی تو نہیں کہا جا سکتا۔ اب سسٹم یہ ہے کہ ہم ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے اور ایک ہی جگہ پر رہ رہے تھے، اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کا نظام جو تھا وہ اسی گھر میں جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا تھا، اور یہ نظام جو ہے وہ اسی طریقے سے تھا کہ ماموں کے آنے سے رہل پہل ہو گئی تھی، ہم لوگ مکان کا کرایہ، بجلی، گیس کے بل سب کچھ ادا کر پا رہے تھے۔ لیکن یہاں پر جس چیز کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں نا، یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی اچنبھے کی بات ہوگی، اور آپ کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوگی۔ روزانہ رات میں کبھی 1 بجے، کبھی 1:30 بجے، کبھی 3 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی کبھی میری آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی، آواز جو ہے وہ اسی کمرے سے آ رہی ہوتی۔ ایک ہی بڑا کمرہ تھا جہاں پر ہم تینوں ہی سوتے تھے، یعنی میں بھی اسی کمرے میں سوتی تھی، ماموں بھی اسی کمرے میں سوتے تھے، اور میری ماں بھی اسی کمرے میں ہی سوتی تھی۔ میری ماں اور ماموں کی اور میری جو چارپائیاں تھیں وہ تینوں ایک لائن سے جو چارپائیاں تھیں وہ لگی ہوئی تھیں۔ ایک چارپائی جو کہ سب سے پہلے اس چارپائی پہ میں تھی، درمیان والی چارپائی پہ جو ہے وہ ماموں ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو چارپائی تھی اس پہ میری ماں سویا کرتی تھی۔
کیونکہ میں چھوٹی بچی نہیں تھی، اس لیے ماں مجھے اپنے ساتھ نہیں سلاتی تھی، میں علیحدہ چارپائی پہ سویا کرتی تھی، اور جس چارپائی پہ میں سوتی تھی میرے بالکل ساتھ والی چارپائی پہ ماموں سویا کرتے تھے، اور پھر ماموں سے اگلی والی جو چارپائی تھی وہاں پر میری ماں سویا کرتی تھی۔ اب سسٹم یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ میں اتنی سمجھدار تو نہیں تھی، لیکن 7-8 سال کی عمر میں اتنی کاکی بھی نہیں تھی کہ میں بہت سی باتوں کو سمجھتی تھی اور بہت کو نہیں سمجھتی تھی۔ بہرحال آدھی رات کبھی 1 بجے آنکھ کھلتی، کبھی 2 بجے، کبھی 3 بجے، اسی طریقے سے دیکھتی کہ ماموں اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں، اور ماموں بستر پر موجود نہیں ہیں تو مجھے، کیونکہ لائٹ آف ہوتی تھی کمرے کی، اور لائٹ آف میں جو ہے وہ ایک دم سے جب انسان کوئی سویا ہوا جاگے تو وہ جو ہے اچھے طریقے سے کمرے میں نہیں دیکھ سکتا، کمرے میں لائٹ بھی بند ہوتی تھی، دروازے وغیرہ بھی بند ہوتے تھے، تو مجھے جو ہے وہ اس اندھیرے میں جب کہ میں اپنی چارپائی پہ سو رہی ہوتی تھی، ہلکی ہلکی سسکیوں کی، یا پھر جیسے کوئی بندہ کسی کرب سے یا تکلیف سے گزر رہا ہو ایسی آواز آتی تھی، یا پھر ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ماں جو ہے وہ شاید رو رہی ہے، اور اسے جو ہے وہ کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے، جس کو لے کر کے وہ جو ہے وہ روتی چلی جا رہی ہے، یا پھر اس سے بابا کی یاد آ رہی ہے، یا پھر وہ کسی بات کو لے کے پریشان ہے۔ تو مجھے زیادہ تر اپنی ماں کی سسکیاں ہی جو ہے وہ سنائی دیتی تھیں، اور ان سسکیوں میں جو ہے وہ ایک درد سا ہوتا تھا، لیکن مجھے اس وقت اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں یہ ہے کہ میرے ساتھ والی چارپائی اس وقت خالی ہوتی تھی، ماموں نہیں ہوتے تھے، اور میں یہی سمجھتی تھی کہ شاید ماموں جو ہیں وہ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے باہر نکلے ہوں گے، یا اس وقت کمرے میں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ روزانہ کی روٹین جو ہے یہ بن چکی تھی، اور روزانہ ہی رات کے کسی بھی پہر میں میرے ساتھ یہ کام شروع ہو جاتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے ساتھ والے بستر سے ماموں غائب ہیں، اور ماموں غائب ہیں تو اسی وقت میری ماں کی ہلکی ہلکی سسکیاں جو ہیں وہ مجھے سنائی دیتی تھیں۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ میری ماں جو ہے وہ شاید کسی بات کو لے کے پریشان ہے، اور اس بات کو لے کے وہ رو رہی ہے، یا پھر اس سے بابا کی یاد آ رہی ہوگی۔ میں اتنی چھوٹی بچی تھی، میں اٹھ کر کے ان چیزوں کو دیکھنا اس وقت پسند نہیں کرتی تھی، ویسے بھی بستر کسے پیارا نہیں ہوتا، اور میں منہ لپیٹ کر کے بستر میں ہی سو جاتی تھی۔ لیکن جب روزانہ ہی یہ سسٹم شروع ہو گیا، اور اسی طریقے سے روزانہ ہی اس قسم کی آوازیں آنے لگیں، تو ایک رات میرا من چاہا کہ میں اس آواز کے پیچھے کی اصل کہانی کی تصدیق کروں، اور مجھے بھی پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا پھر اس میں میری ماں کیوں رو رہی ہے، اور میری ماں کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ اس لیے اس رات میں جاگ تو گئی تھی، اور میں نے وہیں سے اپنی چادر سے جس میں میں لیٹ کر کے سو رہی تھی، اپنے بستر پہ بیٹھے بیٹھے اس چیز کا انتظار کیا کہ میری آنکھیں اس قابل ہو جائیں کہ میں اندھیرے میں دیکھ سکوں۔ مجھے اتنا پتہ تھا کہ جب آپ کسی اندھیرے کمرے میں چلے جاتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ وہاں پر کافی دیر رہتے ہو تو آپ کی آنکھیں کچھ چیزیں دیکھنے لگتی ہیں۔ تو میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور یہ میرا کیونکہ عملی تجربہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے بھی اپنے آپ کو چادر سے باہر نکال لیا تھا، یعنی میرا سر چادر سے باہر تھا، اور میری آنکھیں جو تھی اب اس طرف لگی ہوئی تھیں جس طرف میری ماں کی چارپائی تھی، اور میں اپنے ماموں کی چارپائی کو اس وقت بھی خالی دیکھ رہی تھی۔ یعنی روزانہ ہی اب ایسا ہوتا تھا کہ جس وقت بھی یہ سسکیاں، یہ آہیں سن کر کے میری آنکھ کھلتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ میرے ماموں کی چارپائی خالی ہوتی ہے، اور میرا ماموں جو ہے وہ چارپائی پہ موجود نہیں ہوتا ہے، لہٰذا میں یہی سمجھتی کہ وہ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے ہوں گے، دروازہ جو ہے وہ لاک کر کے چلے گئے ہوں گے، یا پھر وہ باہر صحن میں ہوں گے، اسی قسم کے معاملات سوچ کر کے میں چپ کر جاتی تھی، اور پھر میں دیکھتی تھی کہ کافی دیر کے بعد جب کبھی دوبارہ رات میں میری آنکھ کھلتی تھی تو ماموں اپنے بستر پر ہی پڑے سو رہے ہوتے تھے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ میں آپ کو اس لیے کلیئر کر رہی ہوں، ساری باتیں بتا رہی ہوں کہ یہ ایسا سب کچھ ہو رہا تھا، اور مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سسکیاں، وہ آہیں جو ہیں وہ
کیوں ہیں اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وہ راز کیا ہے، یہ بات جو ہے یہ میں سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ مجھے کسی بھی بات کی سمجھ جو ہے وہ نہیں آ رہی تھی۔ خیر اس رات کو جب میری آنکھیں تھوڑی سی اندھیرے میں دیکھنے کی قابل ہوئیں، لیکن اس کمرے کا ایک ایسا سسٹم تھا کہ وہ بہت اندھیرا کمرہ تھا۔ اگر لائٹ آف کر کے آپ دروازے کو بند کر دو تو آپ کو آسانی سے جو ہے وہاں پہ کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی، اور یہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا کہ وہاں پر لائٹ آف تھی، دروازہ بند تھا، اور کوئی بھی ایسا کھڑکی وغیرہ کچھ بھی کھلی نہیں تھی جہاں سے روشنی اندر آئے، اور میں اٹھ کر بھی کوئی لائٹ وغیرہ جلا نہیں سکتی تھی، کیونکہ بہرحال جو کچھ بھی تھا مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ ساتھ والی چارپائی خالی تھی، اور اس سے اگلی چارپائی پہ مجھے جو ہے وہ دیکھنا تھا کہ میری ماں کیوں رو رہی ہے اور میری ماں کے لیے پریشانی کیا ہے۔ پھر میری آنکھیں جو ہیں وہ اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں، اور میری نگاہ جو ہے وہ اس چارپائی پہ ٹک گئی جس چارپائی پہ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ میری ماں کیوں رو رہی ہے۔ میں اندھیرے میں صاف تو نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن میں نے دو سائے دیکھے، اور وہ دو سائے جو تھے وہ اس چارپائی پہ موجود تھے۔ صاف تو نہیں دیکھ پا رہی تھی، کالے کالے ہیولے ہی دکھائی دے رہے تھے، اس اندھیرے میں کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن میں نے ایک چیز کو محسوس کر لیا کہ ایک سایہ جو کہ اوپر تھا وہ خاموش تھا، اور اس کے منہ سے کسی قسم کی آواز جو ہے وہ نہیں نکل رہی تھی، جبکہ ایک سایہ جو کہ نیچے تھا اس سائے کے منہ سے جو ہے یہی آہیں سسکیاں نکل رہی تھیں۔ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید کوئی بات ہے جس کو لے کر کے ماموں اور امی کے درمیان کچھ لڑائی ہو رہی ہے، اور کیونکہ وہاں پر صورتحال مجھے کچھ ایسی ہی دکھائی دے رہی تھی کہ شاید ماموں امی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور امی کو جو ہے وہ زد و کوب کر رہے ہیں یا ان کو مار رہے ہیں، لیکن مجھے جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا کیسے ہو رہا ہے۔ بہرحال میں نے سونے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، اور میں دوسری طرف منہ کر کے لیٹی اور سو گئی۔ اگلے دن بھی اسی طریقے سے ہوا، اور میں اب روزانہ رات کو جاگ جاتی اور روزانہ ہی میری جو نگاہ ہے وہ وہاں پر ٹک جاتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، ماموں امی کو کیوں مارتے ہیں، حتیٰ کہ دن میں ان کی اچھی صلح رہتی ہے، وہ امی کو پیسے بھی دیتے ہیں، کھانا بھی لا کے دیتے ہیں، فروٹ بھی لا کر کے دیتے ہیں، ہر چیز سے ہمیں ہمارا دھیان بھی رکھتے ہیں، ہمیں گھر سے باہر گھمانے پھرانے کے لیے بھی لے کر کے جاتے ہیں، لیکن یہ کیا سسٹم ہے، رات میں وہ امی کو کیوں مارتے پیٹتے ہیں، امی پہ ایسا ظلم کیوں کرتے ہیں، اور اگر وہ امی پہ ظلم کرتے ہیں تو امی چپ چاپ یہ برداشت کیوں کر رہی ہے۔ یہ باتیں اس وقت میری سمجھ میں آنے کی نہیں تھیں، اور نہ ہی وہ باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھیں کہ ماموں امی کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں یا ظلم کیوں کرتے ہیں، یا امی ان کی وجہ سے کیوں روتی ہیں، کیوں آہیں اور سسکیاں بھرتی ہیں۔ رفتہ رفتہ اسی طریقے سے یہ کہانی چلتی گئی، اور میں جو ہے وہ عمر اپنی گزارتی چلی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی، میرے سکول کی دوستیں مجھے خود بھی اور بہت کچھ جو ماحول معاشرے کو دیکھ کر کے مجھے ہر بات کی سمجھ آنے لگی، اور میں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان تمام معاملات کو نہ کہ اب سمجھ چکی تھی، بلکہ میں جان چکی تھی کہ وہاں پر اس کمرے میں کیا کھیل ہے جو کہ پچھلے 4-5 سالوں سے کھیلا چلا جا رہا ہے، اور جس کھیل کے کھلاڑی جو ہے وہ ایک تو میری ماں تھی، اور ایک دوسرا کھلاڑی جو تھا وہ میرا سگا ماما تھا۔ میرے ماموں نے شادی کر رکھی تھی، اور میرے ماموں کی جو بیوی تھی وہ بھی میرے دوسرے ماموں اور میری پھوپھیوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھی۔ میرا ماموں یہاں پر رہتا تھا، اس بات سے لے کر کے میرے ماموں کا میری مامی کے ساتھ اکثر جھگڑا ہی رہتا تھا، لہٰذا وہ بھی میری مامی کی اتنی زیادہ کیئر نہیں کرتا تھا، بس کبھی گیا خرچہ وغیرہ دے کر کے آ گیا، اور پھر وہ ہمارے گھر میں ہی رہتا تھا۔ دن بھی یہیں پہ بسر ہوتے تھے، راتیں بھی یہیں پہ بسر ہوتی تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، جو کچھ میری مامی جو ہے وہ میرے ماموں کو دے سکتی تھی وہ کچھ یہاں پر بھی میرے ماموں کو مل جاتا تھا، اس لیے میرا ماموں جو ہے وہ اپنے گھر سے زیادہ دور رہتا تھا، اس کی اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ بنتی نہیں تھی، اور بیوی بھی جو ہے وہ کچھ ایسی ٹھنڈی سی تھی کہ وہ
کوشش بھی نہیں کرتی تھی کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے ساتھ بنا کے رکھیں یا بات چیت کرے، بس وہ جیسی زندگی چل رہی تھی چلتی رہے، کھانا مل جاتا تھا، معاملات مل جاتے تھے، اسی طریقے سے وہ چلتی رہے اور معاملات بھی چلتے رہے۔ اب میری عمر تقریباً 13-14 سال کی ہو چکی تھی اور میں ایک قسم کی جوان تھی، ہر چیز کی اب مجھے سمجھ آ چکی تھی۔ رات میں جو کھیل کھیلا جاتا تھا، اب بھی میں کبھی کبھی آدھی رات میں جب مجھے سسکیوں اور آہوں کی آواز آتی تھی، میں اپنے کمبل سے سر نکال کر کے تھوڑی سی آنکھ ٹیڑھی کر کے اس چیز کو دیکھ لیتی تھی، اور پھر اب جو ہے وہ سائے کیا کرتے تھے اور ان سایوں کا مقصد کیا تھا اور وہ کیا کرتے چلے جا رہے تھے، ساری ہی چیزیں تو مجھ پر رفتہ رفتہ عمر کے ساتھ ساتھ واضح ہوتی چلی گئی تھیں۔ میں نے ماں سے کبھی اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ ہی میں ماموں سے اس بارے میں کوئی سوال کرتی تھی، کیونکہ اس وقت ہمارے گھر کا مکمل کرتا دھرتا میرے ماموں تھے، جو کہ ہمارے ہر قسم کے خرچے اخراجات کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا اور ہمارے معاملات اسی طریقے سے چلتے گئے۔ میں اس وقت 15 سال کی ہو چکی تھی اور اب میں میٹرک میں تھی۔ میں نے میٹرک کلیئر کرنا تھا اور پھر میٹرک کلیئر کرنے کے بعد آگے میرا کالج میں داخلہ ہونا تھا، اور یہ سب کچھ بھی کروانا کس نے تھا؟ صرف میرے ماموں نے، اور صرف میرے ماموں ہی تھے جو کہ میرے اور میری امی کا ساتھ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ان کے گھر میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو میری امی کا ساتھ دیتا۔ وہ تو میری امی کو بچلن اور پتہ نہیں کیا کیا کے خطاب دیتے تھے کہ یہ گھر سے بھاگ گئی تھی، اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ وہ یہ باتیں گزر چکی تھیں اور اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کبھی میرے بابا نے بھی مڑ کر کے ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ جب بابا بھی سر پہ نہیں تھے اور صرف ہمیں ماموں کا ہی سہارا تھا کہ ماموں ہی جو ہے وہ ہمارے معاملات کو پورا کریں گے، اور مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ میرے ماموں نے ہی پوری کرنی تھی۔ تو ظاہری بات ہے کہ اب وہ جو چیزیں تھیں اگر ماموں نے ہی پوری کرنی تھیں تو ان کی قیمت کسی نہ کسی شکل میں انہوں نے وصول کرنی تھی، جو کہ وہ پچھلے 5-6 سال سے وصول کرتے چلے آ رہے تھے۔ مجھے کیونکہ اب سارے کھیل کی سمجھ آ چکی تھی، اس لیے میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی، اور میری ماں بھی اس بات کو لے کر کے بالکل خاموش تھی۔ کہتے ہیں کہ سدا جوانی صحت ہر انسان کا ساتھ نہیں دیتی۔ میرے ماموں کیونکہ اچھے خاصے صحت مند تھے، کھاتے پیتے تھے اور کسی چیز کی کمی انہوں نے نہیں تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ زیادہ ٹینشن نہیں لیتے تھے، اس لیے فٹ تھے۔ میری ماں جو تھی اگرچہ اپنے آپ کو ٹینشن فری ظاہر کرتی تھی، لیکن بہرحال وہ ٹینشنیں لیتی تھیں۔ تو انہی ٹینشنوں کی وجہ سے میری ماں کو شوگر کے مرض نے آ لیا اور وہ شوگر کی مریضہ ہو گئی۔ شوگر جیسے ہی میری ماں کو ہوئی، یہ بہت ہیوی قسم کی شوگر ان کو ہوئی، اور اس شوگر کی بیماری کے چلتے میری ماں کی صحت جو تھی وہ ڈاؤن ہونے لگی، اور اس کی جسم اور سے گوشت اور ہڈیاں جو ہے یہ علیحدہ ہونے لگے۔ اب میری ماں کو شوگر کی دوائیاں کھانی پڑتی اور انسولین کے انجیکشن وغیرہ لگتے، لیکن میری ماں کی اب وہ چہل پہل، وہ صحت جو ہے وہ نہیں رہی تھی۔ ماموں نے یہ صورتحال دیکھی تو اب ماموں کی توجہ قدرے میری ماں کی طرف سے ہٹ گئی، کم ہو گئی۔ وہ باتیں جو وہ آوازیں، وہ سسکیاں، وہ آہیں جو میں روز سنتی تھی، اب مجھے ہفتے میں 1 سے 2 بار سنائی دیتی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پورا ہفتہ مکمل خاموشی رہتی۔ مجھے ایک چیز کا ڈر لگا ہوا تھا، پتہ نہیں اندر ہی اندر میں ایک چیز کو لے کر کے ڈری ہوئی تھی، اور مجھے جو ہے ایک میری چھٹی حص جو ہے وہ مجھے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ لہٰذا وہ چھٹی حص مجھے خطرے سے کیا آگاہی دے رہی تھی، اس بات کو لے کر کے میں مکمل طور پر تو چرچا نہیں کر سکتی، لیکن مجھے جو ہے اندر ہی اندر ایک ڈر سا تھا جو کہ کھائے چلا جا رہا تھا۔ اور وہ ڈر کیا تھا یہ میں اب آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو یہ کہانی سنا رہی ہوں تو میرا بنتا ہے کہ میں اپنے اندر کا ڈر جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ جب سے ماں بیمار ہوئی تھی اور اسے شوگر کے مرض نے آ لیا تھا، تو کیونکہ اب ہفتے میں صرف 1 ہی یا 2 ہی مرتبہ جو ہے مجھے ایسی سسکیاں آہیں یا آوازیں سننے کو ملتی تھیں، جو کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری ماں جو ہے وہ کسی پریشانی کے عالم میں ہے۔ مجھے ڈر تھا اس چیز کا کہ کہیں ان قریب یہ سسکیاں آہیں میری اپنی بھی نہ آنی شروع ہو جائیں۔ یہ رونا جو میری ماں پچھلے 6 سال سے روتی چلی آ رہی تھی، اب کہیں یہ رونا میرے گلے نہ پڑ جائے، مجھے بھی نہ کہیں ایسے رونا پڑ جائے اور میں بھی جو ہے وہ اسی رونے کا شکار نہ ہو جاؤں۔
یہ تکلیف مجھے بھی ہو سکتی تھی، اور اس تکلیف کے ہونے میں مجھے پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حص اس بات سے مجھے آگاہ کر رہی تھی کہ امارا تو اب زیادہ دیر بچ نہیں سکے گی۔ میں جب اپنی طرف دھیان دیتی تھی تو مجھے پتہ لگتا تھا کہ میں 15 سال کی ایک نوجوان لڑکی ہوں، اور میں کسی بھی طریقے سے بچی نہیں ہوں۔ میرے پاس ہر وہ چیز ہے جو کہ میری ماں کے پاس تھی۔ میری ماں کے پاس وہ چیزیں اب بھی موجود تھیں، لیکن اب اس میں وہ کشش، وہ رعنائیاں، وہ چیزیں نہیں رہی تھیں جس کی میرے ماموں کو تلاش تھی۔ 6 سال گزر چکے تھے میری ماں اور میرے ماموں کو آپس میں اسی قسم کی ملاقاتیں کرتے اور اسی قسم کی گفتگو کرتے ہوئے، اور اب یہ ملاقاتیں، یہ گفتگو اب میرے ساتھ نہ ہو جائیں، اس بات کو لے کر کے میں پریشان تھی۔ لیکن مجھے اس پریشانی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے میری چھٹی حس اس بات سے آگاہ کر رہی تھی کہ ہمارا وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہی سب کچھ جو ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ لیکن مسئلہ میرا یہ تھا کہ میں یہاں پر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ پیسہ بڑے بڑوں کے منہ بند کر دیتا ہے، اور پیسہ بڑے بڑوں کی جو ہے وہ عقل چھین لیتا ہے۔ یہی ماموں تھا ہمارے لیے فروٹ لاتا تھا، یہی ماموں تھا ہم لوگوں کو باہر لے کے جاتا تھا، اسی ماموں کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے تھے۔ بابا نے تو پیچھے مڑ کر دوبارہ کبھی دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، لیکن اب یہاں پر اگر ماموں کا سہارا بھی نہیں رہتا تو ہم دونوں ماں بیٹی کہاں جائیں گی؟ لہٰذا ہمارے ہونٹوں پر ایک ہی مہر لگی ہوئی تھی، اور اس کا نام تھا چپ کی مہر، اور اس چپ کی مہر کے ساتھ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہی تھیں۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا، اور ماموں اور ماں کے درمیان ایسے واقعات بالکل بند ہو گئے۔ اب رات میں کبھی بھی مجھے اٹھنا نہیں پڑتا تھا۔ میں اگر رات میں کسی جگہ کسی ٹائم اٹھ بھی جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ ماموں اپنی ہی چارپائی پر موجود ہیں، اور ماں بھی اپنی چارپائی پر سو رہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ بھی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ اور جب سے بات چیت بند ہوئی تھی، میں تو سمجھیں کہ میرا اٹھنا بھی بالکل بیکار جانے لگا تھا۔ اب تو میرا اٹھنا نہ اٹھنا ایک برابر تھا۔ کئی دن گزر جاتے تھے، 2 ہفتے، 3 ہفتے گزر جاتے تھے، لیکن ایسی کوئی بات جو ہے وہ دیکھنے سننے میں نہیں ملی تھی۔ اب ماموں نے ایک اور کام بھی کر لیا تھا کہ ماموں اب بہت سی راتیں تو ایسی ہوتی تھیں کہ وہ آتے ہی نہیں تھے، اور میں اور میری ماں اکیلے ہی یہاں پر سوتے تھے، اور وہ گھر چلے جاتے تھے، اور ان کو اب جو ہے اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے پیارے لگنے لگے تھے، اور وہ ہمارے پاس اب بہت کم جو ہے وہ آیا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا نہیں تھا کہ وہ بالکل آتے نہیں تھے۔ ہفتے میں تقریباً 2 سے 3 راتیں وہ ہمارے ہاں سوتے تھے، اور 4 راتیں جو ہے وہ اپنے گھر جا کر کے رہنے لگے تھے۔ اسی طریقے سے بات چیت چلتی رہی، اسی طریقے سے معاملات چلتے رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ رات آخر کر آ ہی گئی جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس رات امی کی طبیعت خراب تھی۔ ماموں نے امی کو دوائی لا کے دی، امی کو بخار تھا، اور اس دوائی کو کھلا کر کے انہوں نے امی کو سو جانے کے لیے کہا۔ امی نے جیسے ہی دوائی کھائی، امی انودگی میں چلی گئی، شاید اس میں کوئی نیند کی گولی تھی جسے کھا کر کے امی جو ہے وہ گہری نیند کے آغوش میں چلی گئی، اور امی سو گئی۔ امی کے سو جانے کے بعد میں بھی اور ماموں بھی جو ہے وہ اپنے اپنی چارپائیوں پر جا کر سو گئے۔ اس رات تقریباً ٹائم کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن میری آنکھ جو ہے وہ ماموں کی وجہ سے کھلی تھی۔ ماموں اس وقت میرے بستر کے اوپر موجود تھے، اور پھر میری بھی سسکیاں اور آہیں نکلنے لگیں، میں بھی رونے لگی، اور پھر میرے رونے کا آغاز بھی ہو گیا۔ رات کی صبح ہو گئی، اور مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میں رات میں جو ہے ماموں کی ظلم کا شکار ہو چکی ہوں، اور ماموں نے مجھ پر جو ظلم کرنا تھا وہ کر دیا تھا۔ میری ماں صبح تک سوتی رہی تھی، اسے بالکل کسی چیز کا ہوش نہیں تھا کہ رات میں اس کی بیٹی لٹ چکی ہے یا اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال میں اب اس بات کو لے کر کے چرچا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے بھی خاموشی ساتھ لی، کیونکہ یہ خاموشی پچھلے 6-7 سال سے میری ماں نے ساتھ رکھی تھی، اور میں بھی اس خاموشی کو لے کر کے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ پھر اسی طریقے سے یہی سسٹم چلنے لگا کہ اب ماموں پھر سے ہم لوگوں پر مہربان ہو گیا، زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے چیزیں آنے لگیں، زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کی سیوا ہونے لگی۔ میری ماں روزانہ جو ہے وہ رات میں جلدی سو جاتی اور صبح جا کر کہیں اٹھتی۔ شاید میری ماں کو روزانہ ہی میرے ماموں نے کوئی نہ کوئی چیز ایسی جو ہے کھانے پینے میں دینی شروع کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے میری ماں کی نیند اب رات میں نہیں کھلتی تھی، اور میں جو کہ
اپنے ماموں کے ساتھ ہی بستر پر سوتی تھی، یعنی کہ ہماری چارپائیاں ساتھ ساتھ تھی میرے ساتھ۔ اب وہی سسٹم شروع ہو گئے۔ اب ماں کی سسکیاں آہوں کی جگہ میری سسکیاں آہوں نے لے لی تھی، اور میں اسی طریقے سے رات میں کبھی ایک بار کبھی دو بار ان سسکیوں آہوں اور ظلم کا شکار ہو رہی تھی۔ اسی طریقے سے یہ معاملات چلتے چلے جا رہے تھے۔ میری ماں کو ظاہری بات ہے کہ نیند کی گولیاں کب تک اثر کرتی، میری ماں کو نیند کی گولیوں نے جو ہے وہ بھی بیدار کرنا شروع کر دیا، یعنی نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود بھی میری ماں رات میں کبھی نہ کبھی اٹھ جاتی، اور شاید اب جیسے وہ 5-6 سال سے میں جو ہے وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اسی طریقے سے اب ماں جو ہے وہ بھی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، صرف فرق اتنا تھا کہ چارپائیاں بدل گئی تھیں۔ میری ماں اب بھی کچھ بات میرے ماموں سے نہیں کرتی تھی، اور اس بات کو لے کر کے خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ شاید پیسہ جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑوں کا منہ بند کروا دیتا ہے۔ میری ماں کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر اس نے اس خاموشی کو توڑا اور یہ بات جو ہے وہ کسی کے سامنے رکھی تو ہمارے لیے بڑی مصیبت کا باعث ہو سکتا ہے، شاید ماموں جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ماموں خود کچہری میں تھے، تو اس لیے کورٹ کچہری کے مقدمے، پولیس وغیرہ کے معاملات کو ہم سے زیادہ سمجھ سکتے تھے، تو یہ نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے وہ کوئی آواز اٹھا کر کے پھنس کر کے رہ جائیں۔ زندگی کا سفر اسی طریقے سے چلتا رہا، نہ میرا باپ واپس لوٹ کر کے آیا، نہ ہی میری ماں کو ہمارے گھر والوں نے اپنایا۔ میرے گھر والے یعنی کہ جو ماموں کے گھر والے بھی تھے، انہوں نے ان کو اپنانے سے مکمل طور پر منع کر دیا۔ میں عمر کے سال گزارتی گئی، 16-17 سال ہو گئی، 18 سال ہو گئی، 20 سال تک ہو گئی، اور میرے ساتھ بھی مسلسل 5-6 سال سے وہی آہوں اور سسکیوں والا کھیل جاری تھا۔ اب بات میری ماں پر بھی کھل چکی تھی اور مجھ پر بھی کھل چکی تھی۔ اب جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ تو جلتی لائٹ میں ہو جاتا تھا، جو کچھ ہوتا تھا وہ تو دن دہاڑے ہو جاتا تھا، اور کسی چیز کا جو ہے وہ کسی کو اعتراض بھی اب نہیں رہا تھا۔ اب تو دونوں ہی جو تھیں وہ کھلونا تھیں، اور جس کھلونے سے بھی چاہتے ماموں کھیل سکتے تھے، اور جو بھی کھلونا ان کے من پسند ہوتا اس کھلونے سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اسی طریقے سے زندگی گزرتی رہی، اور ہماری زندگی جو ہے وہ اسی طریقے سے گزر رہی ہے۔ کہانی کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہانی میں نے آپ لوگوں کو جو سنائی ہے، یہ ایک ریئل سٹوری سے لی گئی کہانی ہے، اور اس کہانی میں جو کردار نام وغیرہ ہیں ان کو بدل دیا گیا ہے، لیکن یہ بہرحال جاری ہے، اور اسی طریقے سے یہ سسٹم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اگر روپیہ پیسہ نہیں ہے، اور روپیہ پیسہ اگر اس بات پہ آواز بلند کی جاتی ہے اور اس چیز سے راہ فرار اختیار کیا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ سب خوشیاں، آسائشیں، آرائشیں ختم ہو جائیں گی، جو کہ اب ماموں کے دم سے ہی یہاں پر ہیں۔ اور اگر ماموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا راستہ لیتے ہیں، تو ہم دونوں ماں بیٹی بھی اتنا کچھ کما نہیں سکتے، اتنا کچھ کر نہیں سکتے۔ ماموں کے بغیر ہم لوگ ادھورے ہیں، اور ماموں ہمارے بغیر بھی اس وقت ادھورے ہیں۔ سسٹم یہی ہے جو اب ہم لوگوں کا چلتا چلا جا رہا ہے، اور ہمیں خوشی سے یا مجبوری سے جس طریقے سے بھی ہے اس بات کو اب جاری رکھنا ہے۔ میری ماں اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، یہ پتہ نہیں یہاں پر کتنی ہی عورتوں کے ساتھ ایسا رات میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کتنی ہی لڑکیاں، کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو کہ اپنے سگے رشتوں کے ہاتھوں ہی اسی طریقے سے ذلیل ہوتی ہیں، اور ان کے ظلم کا شکار ہو کر راتوں میں آہیں اور سسکیاں بھرتی ہیں، ان کی ظلم اور بربریت کا شکار ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سسٹم چلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا، کوئی اس کے آگے باندھ باندھنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اب جب یہ سسٹم چلتا جا رہا ہے، اور ان سسٹم والوں کو خود ہی اس بات کی ہوش نہیں ہے کہ ہمیں اس سسٹم کے آگے کچھ بند باندھنا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم جیسی مجبور عورتیں بھی اس سسٹم کا حصہ بن چکی ہیں۔ اب ہم لوگ اپنی زندگی کو سنوارنا بھی چاہیں تو نہیں سنوار سکتی۔ ماموں چاہتا تو وہ میری ماں کی اور شادی کروا سکتا تھا، کسی اور جگہ کوئی اور اچھا انسان، لیکن میں ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچتی ہوں کہ اگر ماموں شادی کروا ہی دیتا، شاید جو دوسرا شخص ہمیں ملتا، ہو سکتا ہے کہ مجھ پر اس کی بھی نظر ہو جاتی۔ میں آج اپنے ماموں کی لاڈلی ہوں، ہو سکتا ہے کل کو میں اس کی لاڈلی ہوتی جس کے ساتھ میرے ماموں
میری ماں کی شادی کروا دیتے۔ مرد تو مرد ذات ہوتی ہے اور کسی بھی مرد ذات کا اعتبار ظاہر بات ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آج جو کچھ ماموں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کل کو اس شخص کے ساتھ اور ہمارے ساتھ شروع ہو جاتا۔ یہ ڈرامہ جو ہے یہ کہیں بھی لگ سکتا تھا اور یہ کہیں بھی ہو سکتا تھا، اس لیے میں نہیں کہتی، اب یہی ہے کہ جیسے زندگی گزر رہی ہے اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ بہرحال ہمیں کھانے پینے کو مل جاتا ہے، ہمارے اخراجات ہر چیز پوری ہو رہی ہے، ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں اور اپنی زندگی کو خوشی سے انجوائے کر رہے ہیں۔ آہیں اور سسکیاں اب ہماری جاری ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی اور جب تک جو ہے وہ میں اپنے گھر کی نہیں ہو جاتی، یہ آہیں سسکیاں بھی جاری رہیں گی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد بھی۔